ایک دور دراز سلطنت میں جہاں بلند پہاڑ اور سرسبز وادیوں کی خوبصورتی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ایک خوبصورت شہزادی سنو وائٹ رہتی تھی۔ اس کا رنگ چاندنی کی طرح سفید، ہونٹ خون کی طرح سرخ اور بال رات کی طرح سیاہ تھے، مگر اس کی اصلی خوبصورتی اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی، جو بہت نرم، مہربان اور ہر کسی کے لیے مددگار تھا۔ اس کا دل ہمیشہ دوسروں کے لیے نرم ہوتا اور وہ ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی۔ اس کی دلکشی اور خلوص نے پورے سلطنت کو مسرور کر رکھا تھا۔ لیکن اس کے قریب ایک اور عورت بھی رہتی تھی جو اس کی سوتیلی ماں ملکہ تھی۔ ملکہ نہ صرف خوبصورتی میں فخر کرتی تھی بلکہ اس کی شیطانی طبیعت اور حسد بھی مشہور تھا۔ ملکہ کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ ہر روز وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی، آئینہ آئینہ دیوار پر بتا سب سے خوبصورت کون ہے؟ اور ہمیشہ آئینہ جواب دیتا، آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں ملکہ صاحبہ۔ یہ جواب ملکہ کو بہت خوش کرتا تھا کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنے۔ مگر ایک دن جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، آئینہ نے جواب دیا، تم خوبصورت ہو مگر سنو وائٹ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ملکہ کا خون جم گیا۔ غصہ اور حسد نے اس کے دل کو چھا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی میری خوبصورتی سے بڑھ کر ہو؟ اس نے فیصلہ کیا کہ سنو وائٹ کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دینا چاہیے۔ ملکہ نے اپنے وفادار شکاری سے کہا کہ وہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا کام تمام کر دے۔ لیکن شکاری جو کہ دل کا نرم تھا، سنو وائٹ کو مارنے کے بجائے اسے جنگل میں آزاد کر دیتا ہے۔ سنو وائٹ بے کسی اور خوف میں مبتلا ہو کر گہرے جنگل کی طرف دوڑتی ہے۔ جنگل میں جا کر وہ ایک خوبصورت چھوٹی سی جھونپڑی دیکھتی ہے۔ اس کے دروازے پر دستک دینے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہیں آتا، وہ اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جھونپڑی کے اندر چھوٹے بونوں کا ایک گروہ رہتا ہے جو دن رات قیمتی جواہرات نکالنے کے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ سنو وائٹ جھونپڑی کے اندر کام شروع کر دیتی ہے، گھریلو کام کرتی ہے اور اپنے نرم دل کے ساتھ بونوں کی مدد کرتی ہے۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ جب گاتی تھی تو پورے جنگل میں گونج اٹھتی تھی۔ جب بونے اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو وہ سنو وائٹ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جھونپڑی صاف ستھری اور ایک مزیدار کھانا تیار ہوتا ہے۔ سنو وائٹ انہیں اپنی کہانی سناتی ہے اور وہ فوراً اسے اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سنو وائٹ خوش ہو کر ان کی دعوت قبول کر لیتی ہے اور جلد ہی وہ بونوں کے ساتھ ایک گرم اور محبت بھری زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس دوران ملکہ کو اپنے جادوئی آئینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنو وائٹ زندہ ہے اور بونوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ملکہ کی غصہ اور حسد مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود سنو وائٹ کو مارے گی۔ ملکہ ایک بڑیا کے بھیس میں آ کر سنو وائٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک خوبصورت سرخ سیب پیش کرتی ہے۔ یہ سیب زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ سنو وائٹ جب اسے کھاتی ہے تو فوراً ایک گہری نیند میں چلی جاتی ہے اور اس کا جسم بے حس ہو جاتا ہے۔ جب بونے واپس آتے ہیں اور اپنی پیاری دوست کو بے جان دیکھتے ہیں تو وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ انہوں نے سنو وائٹ کو پھولوں سے سجایا اور اس کی حفاظت کا عہد کیا۔ یہ خبر پورے سلطنت میں پھیل جاتی ہے اور ایک نوجوان شہزادہ جو سنو وائٹ کی خوبصورتی اور مہربانی کے قصے سن چکا تھا، جنگل میں آتا ہے۔ وہ سنو وائٹ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے گال پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتا ہے۔ جیسے ہی اس نے بوسہ دیا، سنو وائٹ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ زہر کی جادوئی تاثیر سے جاگ جاتی ہے۔ سنو وائٹ اور شہزادہ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں اور بونے خوشی سے ان کے درمیان آ کر جشن مناتے ہیں۔ سنو وائٹ اور شہزادہ کی محبت جو واقعی دل سے تھی، ان کے درمیان کی ساری مشکلات اور تکالیف کو ختم کر دیتی ہے۔ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بہت غصے میں آتی ہے اور بونوں کی جھونپڑی تک پہنچتی ہے۔ مگر اس بار بونے تیار ہوتے ہیں اور ملکہ کو دھکیل کر باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سنو وائٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ سنو وائٹ اور شہزادہ بونوں کے ساتھ واپس محل آتے ہیں جہاں انصاف کا راج قائم ہوتا ہے۔ پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور سنو وائٹ کی محبت اور مہربانی کے سبب وہ ایک دانا اور محبت بھری ملکہ بن جاتی ہے جو سلطنت کو حکمت اور عدل کے ساتھ حکمرانی کرتی ہے۔ آخرکار سنو وائٹ کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت، ہمت اور سچی دوستی کبھی بھی مشکلات کو شکست دے سکتی ہے۔ جو لوگ دل سے اچھے ہوتے ہیں ان کی تقدیر ہمیشہ ان کے حق میں ہوتی ہے اور محبت آخرکار کامیاب ہوتی ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز پہاڑوں اور بہتے ہوئے ندیوں کے درمیان بسا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام مایا تھا۔ وہ بہت ہی تجسس پسند اور مہم جو تھی، ہمیشہ نئی چیزوں کی تلاش میں رہتی تھی۔
ایک گرم خوشگوار موسم گرما کے دن جب سورج آسمان پر گلابی اور سنہری رنگوں میں رنگا ہوا تھا، مایا اپنے گھر کے قریب موجود کھیتوں میں چلنے نکلی۔ جب مایا کھیتوں کے درمیان چل رہی تھی تو اس کی نظر ایک صاف شفاف تالاب پر پڑی جس کی سطح پر پانی کے کنول کے پتے اور رنگین ڈرگن فلائیز تیر رہی تھیں۔ مایا اس خوبصورتی سے بہت محظوظ ہوئی اور اس کی نظر ایک پتا پر ٹکی ہوئی پانی کی ایک چمکتی ہوئی بوند پر پڑی۔ اس بوند کی روشنی کچھ خاص تھی، جیسے کہ وہ کسی جادوئی مخلوق کی علامت ہو۔ مایا نے اپنی چھوٹی انگلی سے اس بوند کو چھوا اور جیسے ہی اس نے اسے چھوا بوند زندہ ہو گئی۔ اس بوند نے اپنا روپ بدل کر ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی مخلوق کی شکل اختیار کر لی جس کے پروں پر رنگین چمک تھی۔ وہ پانی کی پری تھی جس کا نام ڈروپ تھا۔ ڈروپ نے مایا کی طرف مسکرا کر اور نرم آواز میں کہا، شکریہ پیاری دوست، تم نے مجھے جگایا۔ میں پانی کی دنیا کی محافظ ہوں اور تمہاری مہربانی کے بدلے میں تمہیں ایک خاص تحفہ دیتی ہوں۔ ڈروپ نے اپنی ننھی سی ہنسی کے ساتھ اپنی انگلی سے مایا پر ایک جادوی دھند کی بوندا باندھی۔ مایا کے دل میں ایک خوشی کا احساس پیدا ہوا اور اسے قدرت سے ایک نیا رشتہ محسوس ہونے لگا۔ ڈروپ نے بتایا کہ اب مایا کے اندر قدرت کے عناصر کی زبان سمجھنے کی طاقت آ گئی ہے۔ وہ ہوا کی سرسراہٹ، درختوں کی سرگوشیاں اور میدان میں موجود جانوروں کی باتوں کو سن سکتی تھی۔ مایا نے اپنے نئے طاقت کے بارے میں بہت جلد تجربات شروع کیے اور اس نے قدرت کی آوازیں سننا شروع کیں۔ اس نے درختوں کی پرانی کہانیاں سنی، جھیلوں میں رہنے والے بلیوں کے چھوٹے بچوں کی کہانیاں سنی اور پرندوں کی حکمت سنی جنہوں نے درختوں پر بسیرا کیا تھا۔ ایک دن مایا نے ایک نرم اور غمگین آواز سنی جو پھولوں سے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے سنا اور دریافت کیا کہ ایک پانی کا قطرہ جو کبھی پانی کی کنول کے پتا پر تھا اب غائب ہو گیا تھا، اور وہ پھول پانی کی کمی کے باعث پیاسا اور اداس تھا۔ مایا نے پھول کے دکھ سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرے گی۔ ڈروپ نے مایا کو ایک قریب ترین ندی کی طرف رہنمائی کی جہاں وہ ایک چمکتا ہوا قطرہ پانی لے آئی۔ مایا نے اس قطرے کو بہت احتیاط سے پانی کی کنول کے پتا پر رکھا۔ پھول نے سکون کی سانس لی اور پانی کی کمی سے نجات پائی۔ پانی کی کنول نے مایا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ایک جادوی پتی دی جس کی مدد سے مایا جب چاہے ڈروپ کو بلاتی تھی۔ اس نئے رشتہ کے ساتھ مایا اور ڈروپ نے پانی کی دنیا کی مزید عجیب و غریب جادوئی جگہوں کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر محبت اور خوشی کا پیغام پھیلانے لگے۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر رنگ بکھر رہے تھے، مایا نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ جادوی پتی تھی جو اسے ڈروپ سے ملی تھی۔ مایا نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لے اور خوابوں میں پانی کی دنیا کی مہمات میں گم ہو گئی۔ وہ خواب میں بھی قدرت کی آوازیں اور ڈروپ کی ہنسی سن رہی تھی، اور یوں مایا کا دل خوشی اور محبت سے بھرا ہوا تھا اور اس کی روح قدرت کی جادوئی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رشتہ قدرت سے کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال تھا، کیا آئندہ کوئی اور مہم اس کا انتظار کر رہی ہے؟